اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لقد کان، حقیقت یہ ہے کہ ہیں، فی یوسف، یوسف میں، و اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں، یعنی یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو آپ سے پوچھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے گئے، تو اب جب یہ ساری باتیں اور بالکل واضح باتیں اور حقیقت پر مبنی باتیں سنیں گے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ ان کا ارادہ تو آپ کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کا تھا، لیکن جب حقائق سنیں گے تو یقیناً وہ مطمئن ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے یا پھر چپ ہو جائیں گے۔ تو بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب انہوں نے کہا، جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین وہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، احب محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، الی ابینا ہمارے باپ، منا ہم سے۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین وہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، اور ہم جماعت ہیں، ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم ایک جتھا ہیں، ایک مضبوط جتھا ہیں، یعنی ہم 10 ہیں اور وہ 2 ہیں، وہ 2 چھوٹے بھی ہیں، ہم جو ایک جماعت ہیں، ایک جتھا ہیں، ایک مضبوط گروہ ہیں، اور اس قبیلے کی، اس خاندان کی عزت اور آبرو اور مال کی حفاظت کر سکتے ہیں اور سرداری کے حقدار ہیں، سردار بن سکتے ہیں اپنے باپ کے بعد، اس قبیلے کی شان کے مالک ہم ہوں گے، تو ہمارے باپ ہماری طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، ان 2 کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی وہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں اور ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ان ابانا، لگتا ہے کہ ہمارے باپ لفی ضلال مبین، بہک گئے ہیں، سٹھیا گئے ہیں، لگتا ہے کہ ہمارے باپ واضح غلطی میں ہیں، لگتا ہے کہ ہمارے باپ بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ یعنی یہ ان کی گفتگو تھی ان 10 بھائیوں کی کہ جو تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، لیکن اخلاقی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے غلطی میں پڑ گئے تھے، خود بہک گئے تھے اور اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو مار ڈالو، او اطرحوہ ارضاً، یا پھر کسی جگہ پھینک آؤ، ارضاً کسی جگہ، او اطرحوہ ارضاً، یا پھر اسے کسی جگہ پھینک آؤ، یخلو لکم، اس سے خالی ہو جائے گی تمہارے لیے وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ، یعنی تمہارے باپ کی توجہ تمہیں مل جائے گی، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ وہ تمہیں مل جائے گی، تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی۔ چلو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا پھر اسے کہیں پھینک آتے ہیں، تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے تمہیں مل جائے گی، یعنی ان کی وہ جائے پناہ یا محبت وہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا، صالح بن جانا۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا پھر اسے کسی جگہ پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ تمہیں مل جائے گی اور اس کے بعد تم صالح لوگ بن جانا۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی، یہ ان کی سازش تھی، یہ وہ مکر اور تدبیر کر رہے تھے کہ یا تو حضرت یوسف کو مار دیتے یا پھر کہیں دور پھینک آتے تو زندہ رہیں یا غائب ہو جائے کہیں، اس طرح سے حضرت یعقوب کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے باپ کی محبت ہی تو پانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پیچھے جو مقصد کار فرما تھا اور پھر جو بنیاد جس چیز پر رکھ رہے تھے وہ بھائی کو قتل کر کے، بھائی کو مار کر یا پھر اسے در بدر کر کے وہ اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بعض نادان مسلمان کہتے ہیں کہ چلو یہ گناہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ سے، بے ایمانی سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، مال بیچنے میں، تجارت کرنے میں، دکانداری چلانے میں، کاروبار کرنے میں لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں، اور پھر اسی مال سے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم چلیں کوئی حج کر لیں گے، صدقہ خیرات کر دیں گے، کوئی محفل منا لیں گے اور اس طرح سے نیک بن جائیں گے۔ تو یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ تو یہ بالکل وہی انداز ہے کہ آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو یا پھر اسے کسی جگہ پر ڈالو، اس طرح تمہیں تمہارے باپ کی توجہ مل جائے گی اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔